اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر عمر فروخ چیمہ، سیکرٹری اطلاعات و نشریات چیمہ اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک خستہ حال مکان کے بارے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی گئی، تو آج ہم چیمہ اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن تلونڈی کھجور والی میں موجود ہیں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ خستہ حال مکان ہے کہ جس کی بنیادیں بھی اور چھت بھی ہر چیز خستہ حالی کا شکار ہے۔ تو آج ہم چیمہ اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنے بانیوں قائد جناب صوبیدار محمد شفیق چیمہ صاحب اور ان کے ساتھ جناب ہمارے سعودی عرب سے صدر قمر شجاع چیمہ صاحب اور حافظ رضا مصطفیٰ صاحب جو کہ چیمہ اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں، یہاں کا جائزہ لینے آئے ہیں۔ تو آئیے ہم اب بات کرتے ہیں جناب تلونڈی کھجور والی کی سیاسی اور سماجی شخصیت جناب حافظ محمد زبیر صاحب سے، جو کہ لیڈر پلس ویلفیئر سوسائٹی کے بانی ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں وہ اچھے طریقے سے آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ تلونڈی کھجور والی کے ٹاپ کے اوپر، جسے ٹپے کے نام سے مشہور ہے، ایک فیملی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کے مکان میں رہ رہی ہے۔ تقریباً 70 سالہ پرانا مکان تھا۔ ان کے پاس ایک کمرہ تھا اور 5 افراد فیملی کے رہتے تھے۔ کمرے کی چھت گری ہوئی تھی اور انہوں نے یہ لکڑ کی سپوٹیں دے کے چھت کو سہارا دیا تھا، اور اسی خطرناک چھت کے نیچے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سوتے تھے۔ گھر کے اندر بھی نہ نلکا، نہ موٹر، نہ بجلی ہمسایوں سے لی، اور نہ واش روم کی سہولت۔ صحن کچا، دیواریں کچی خوفناک تھیں اور گر چکی تھیں، کچھ گرنے والی تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ ان کی مدد کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ ہماری اس ویڈیو سے یہ ہمارے چیمہ برادران آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے۔ جس طرح کے انہوں نے کام شروع کیے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر ہم سب برادریوں والے اور سب تنظیموں والے، دینی، سیاسی، سماجی، سب ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ سن کر بیدار ہو جائیں اور اپنے کان، اپنے دماغ کھولیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان کی مثال ایک اس طرح ہے کہ ایک مکان کی مثال ہے اور ایک جسم کی مثال ہے۔ ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کلمہ پڑھنے والے مسلمان، پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم برادریوں میں ہیں، لیکن اگر انسانیت کی بیس پہ اگر ہم جاگے نہ تو ہمارا آنے والا جو مہنگائی کا دور ہے اس میں ہمارے یہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں، بچے خدا نہ کرے کہ ایسے حالات کا شکار ہو جائیں کہ خودکشیوں پر تیار ہو جائیں۔ اور یہ بھی دیکھیں جب مکان گرتے ہیں، بچے مرتے ہیں، اس وقت لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہ چلا، حکومت کہتی ہے ہمیں پتہ نہ چلا، سیاسی لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہ چلا۔ اگر ہم سب مل کر اتنی بڑی مساجد بنا سکتے ہیں، مدارس بنا سکتے ہیں، تو ہم سب مل کر دو اینٹیں دے کر یا اس طرح کا ماحول بنا کے اپنی بستیوں کو سنوار سکتے ہیں، اپنے بچوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بچوں کا مستقبل سنوار سکتے ہیں، بشرط کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کرنا